میں گم کر دے، خود کو حضور کی اتباع میں گم کر دے۔ جو جو حضور کی اتباع میں، قربت میں اپنے آپ کو کوئی گم کرتا چلا جاتا ہے، ادھر وہ فانی ہوتا ہے، مصطفیٰ اسے رب سے ملا کر باقی بنا دیتا ہے۔ جو وہ حضور کی شان میں فنا ہوتا ہے، گم ہوتا ہے، رب اس کو ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ حضور میں گم ہوا۔ جو حضور میں گم نہیں ہوئے وہ بھی مرے، اور جو حضور میں گم ہو گئے وہ بھی فوت ہوئے۔ جو حضور میں گم نہ ہوئے وفات ان کی بھی ہوئی، موت ان پر بھی آئی، اور جو حضور میں گم ہو گئے، جو خدا کی شان کا ظاہر اور مظہر تھا، جو حضور میں گم ہو گئے، موت ان پر بھی آئی۔ مگر فرق یہ ہے کہ جو حضور میں فنا نہ ہوئے موت انہیں فنا کر گئی، جو حضور میں فنا نہ ہوئے موت انہیں فنا کر گئی، اور جو زندگی میں حضور میں فنا ہو گئے انہوں نے موت کو فنا کر دیا، انہوں نے موت کو فنا کر دیا، اس لیے وہ باقی ہیں۔ لہذا جو حضور میں فنا ہو گئے، زندگی میں حضور کی محبت میں فنا ہوئے، حضور کی اتباع میں فنا ہوئے، حضور کے دین کی نصرت و خدمت میں فنا ہوئے، حضور کی قربت میں فنا ہوئے، غلامی میں فنا ہوئے، انہوں نے موت کو فنا کر دیا۔ زمانے بیت جائیں گے، جو فنا نہ ہوئے تھے وہ نہ رہے، جو حضور میں فنا ہو گئے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بندگان خدا اور خوش نصیب غلامان مصطفیٰ میں تھے جنہوں نے زندگی ساری حضور میں فنا کر دی تھی۔ وہ حضور کی محبت کا پیکر تھے، وہ آقا کے ادب کا پیکر تھے، آقا کی اطاعت اور اتباع کا پیکر تھے، دین مصطفیٰ کی نصرت و خدمت کا پیکر تھے، وہ حضور کی سنت و سیرت کا پیکر تھے۔ آپ نے بڑے علماء دنیا میں دیکھے ہوں گے، لیکن پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی عجز اور انکساری کم نظر آئی ہوگی، کیوں؟ وہ حضور کی سیرت میں فنا تھے۔ بڑے دیکھے ہوں گے، علم اگر بندہ فنا نہ ہو، علم بندے کی گردن کو آکار دیتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور بندہ اگر حضور کی محبت اور سیرت میں فنا ہو جائے تو علم بندے کو متواضع کر دیتا ہے۔ آپ یاد کریں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تواضع، ان کی انکساری، ان کی زندگی کا وہ حسن تھا کہ الا ماشاء اللہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں علماء میں بھی خال خال کسی کو نصیب ہوا ہے۔ یہ حضور کی سیرت میں فنائیت تھی، آقا کی اتباع میں فنائیت تھی۔ انہوں نے دین کا بڑا کام لیا مگر دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ یہ عظمت تھی، یہ عظمت تھی۔ جنہوں نے الوہیت کا فیض پایا وہ خود کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ، اور وہ تونگر ہوتے ہیں، وہ دولت مند ہوتے ہیں، وہ بے نیاز تھے، وہ صاحب تبتل تھے۔ ان میں لالچ نہ تھا، ان میں حرص نہ تھا، ان میں توکل تھا، استغنا تھا، خدا کی رضا تھی، بے نیازی تھی، کبھی کسی چیز کے طالب نہ تھے، سائل نہ تھے، وہ صرف سائل مصطفیٰ تھے اور طالب خدا تھے۔ اس لیے وہ آج بھی زندہ ہیں، اس کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔